بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی ہے اس کے مسائل بھی بڑھ گئے ہیں. اگرچہ بہت ساری آسانیاں بھی پیدا ہوئی ہیں لیکن مشکلات بھی درپیش ہیں. پاکستان کے اندر آج کل جو چیز بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے ایک تو مہنگائی ہے اور اس سے جڑے ہوئے بہت سارے مسائل ہیں. ہو سکتا ہے بعض معاملات مہنگائی سے جڑے ہوئے نہ ہوں لیکن وہ اپنی جگہ موجود ہیں. مثال کے طور پہ آئلی اور ازدواجی تعلقات یہ پاکستان کا سب سے بڑا موضوع بنتا جا رہا ہے چونکہ اس میں بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں. اسلام آباد کے بارے میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہاں روزانہ کی بنیاد پہ 300 سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں. طلاق نہیں، خلا، یعنی خواتین نارملی اس میں بڑی تعداد خواتین کی ہے جو ڈائیورس لے رہی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس میں لوگوں کے مطلب ازدواجی تعلقات کو چھوڑ دیں غیر ازدواجی تعلقات ہیں اور اس میں بھی بہت زیادہ مطلب کرمنل لنکس ہیں اور پھر وہ اینڈ بھی کرمنل انداز میں ہوتے ہیں. تو معاشرہ مجموعی طور پہ کس نہج پہ جا رہا ہے، اس کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور جو ہو رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، ان تمام باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں رابطہ کرنا پڑتا ہے ایسے لوگوں سے جو انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوں. اور لگتا یوں ہے کہ اب پاکستان کے اندر تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں اور ہر جگہ ہمیں نفسیات دان جو ہیں یا جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کی مدد حاصل کرنی پڑے گی. بہرحال وہ تو حکومتوں کا کام ہے وہ مدد حاصل کریں نہ کریں، لیکن ہم نے مدد حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر فتیحہ چودھری، پہلے بھی ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ کر چکی ہیں. آج ان سے بات کریں گے کہ یہ جو نئی نئی چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں اور مینج کرنے کے لیے کیا تجاویز مطلب ہم دے سکتے ہیں. السلام علیکم فتیحہ، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسے اللہ ہیں؟ کا شکر ہے. یہ اسلام آباد کے حوالے سے جو میں نے بات کی، جی، ذکر آ رہا ہے اسلام آباد تو ایک شہر ہے نا، شہر ہے لاہور بالکل. اس سے بھی بہت بڑا شہر ہے، کراچی بھی ہے. تو یہ ڈائیورس ریٹ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نفسیاتی طور پہ کیا پرابلم ہے لوگ؟ اگر ہم ان طلاق کی شرح کی بات کریں تو اس میں بہت سی ریزنز آتی ہیں. سب سے زیادہ جو وجہ ہے وہ ہے ڈومیسٹک ایشوز، کہ برداشت نہیں ہے لوگوں میں، نہ لڑکے میں برداشت ہے اور نہ لڑکی میں برداشت ہے. پہلے کہتے تھے لڑکیوں کو برداشت کرنا ہے، آپ نے گھر چلانا ہے. اب کہتے ہیں آج کل کی بیٹی اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ وہ مائکا جانے کی بجائے سیدھا عدالت جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ کام ہی ختم کر دیتی ہے، ریلیشن شپ کو ختم کر دیتی ہے. پھر اینگر ایشوز کافی زیادہ ہیں. اینگر ایشوز میں یہ آ جاتا ہے کہ بات پہ جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا، مار پیٹ کرنا. پھر جو ہے فائنینشیل ایشوز کافی ہیں کہ خرچے پورے نہیں ہو رہے، یہ بھی ایک طلاق کی وجہ ہے. پھر ہمارا فیملی سسٹم، پہلے تو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ طلاق ہو رہی ہے. آج کل جو ہے بے شک ہسبینڈ وائف اکیلے بھی رہ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ہی برداشت نہیں کر پا رہے. وائف کی لڑائیاں اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے کیوں ملتے ہو، تم اپنی ماں سے کیوں ملتے ہو، تم باقی لوگوں سے کیوں ملتے ہو. اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی. پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ روز روز کیوں کرنا ہے، آج ہی ختم کرو. اب یہ جتنی بھی ڈیورس جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں، اس میں سے بہت سی ایسے بھی ہیں جن کے ایک بچہ تھا، جن کے 2 بچے تھے، جن کی شادی کو چند ماہ ہی ہوئے تھے اور طلاق ہو گئی. یہ بہت زیادہ مطلب دیکھا جائے تو خطرناک بات ہے. نہیں تو یہ کیا وجہ ہوئی، ہمارے رویوں میں ایسی کیا تبدیلی آئی کہ ہم اس نہج پر پہنچ گئے کہ شادی جیسا جو رشتہ ہے جسے ہمارے ہاں بر صغیر میں تو بالخصوص کافی مقدس سمجھا جاتا ہے، اب اس کی ویلیو نہیں رہی یا کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اگر بات کی جائے تو جتنی بھی یہ نیو جنریشن آئی ہے جین زیز، ان کے یہی زیادہ تر ایشوز ہیں کہ وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، شادی نہیں کرنا چاہتے. اب اتنے پیشنٹس کلینک پہ آتے ہیں، ان سے پوچھا جائے آپ کا کیا ہے گولز میں، ہم نے دنیا گھومنی ہے، ہم نے جو ہے انڈیپینڈنٹ لائف گزارنی ہے، شادی نہیں کرنی. شادی سے یہ لوگ دور بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہم لوگوں کے ماں باپ نے شادی کی، ان کے کیا تھے ڈومیسٹک ایشوز دیکھے ہیں، جب سے گھر میں جوان ہوئے ہیں مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا. ہمارا بھی یہی ہوگا، میں شادی کر لوں گا، میرے جیسے ٹاکسک شخص جو ہے وہ دنیا میں آ جائے گا، اس سے بہتر ہے میں شادی نہ کروں. اور یہی لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن گیا. اب وہ برداشت نہیں کرتے. کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو رہی ہے، کیوں برداشت کروں، میں خود اپنا کما لوں گی، میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں، مجھے کسی پہ بوجھ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شادی بوجھ تھوڑی ہوتی ہے. ایک دوسرے میں تھوڑا جھکاؤ پیدا کرو کہ مطلب اگر کسی کی بات بری بھی لگ گئی ہے تو اس کو لیٹ اٹ گو کرو. برداشت نہیں کر رہا، نہ لڑکا برداشت کر رہا ہے نہ لڑکی برداشت کر رہی ہے. پہلے فیملی تھی، فیملی کہیں نہ کہیں جو ہے لوگوں کی صلح کروا دیتی تھی دونوں کی، لیکن آج کل فیملی سسٹم بھی نہیں ہے، آپس میں ہی جھگڑا کر کے جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. پھر جو سب سے بڑی وجہ وہ یہ بھی ہے سیکس لیس میرجز. پتہ نہیں کتنی اس طرح کی شادیاں ہیں جو بالکل پاکستان میں اسی طرح چل رہی ہیں. کچھ بچوں کے نام پہ چل رہی ہیں، کچھ جو ہے وہ باہر سے جو ہے چل رہی ہیں. تو یہ بہت ایک بات ہے. ابھی آپ نے یہ جو بات کی یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے. کراچی میں چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا. ایک بزرگ ہیں، 68 ایئرز ان کی ایج ہے.
انہوں نے اپنی 64 سالہ بیوی کو مرڈر کر دیا. اس کے بعد وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے, وہ تھانے گئے, انہوں نے کہا جی میں نے خاتون کو مار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ ہم بستری سے انکار کر رہی تھی. مطلب ایک جانب آپ کہہ رہی ہیں نوجوان جو ہیں وہ سیکس لیس لائف گزار رہے ہیں, اور دوسری جانب ایک 68 سال کا آدمی جو ہے وہ 64 سال کی عورت کو مار دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں بنا رہی. تو یہ کیا بیہیویئر؟ اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی یہ ویڈیو تھی, کافی لوگ اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے اس شخص کی سائیکالوجی کو کوئی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا. وہ ایک اینٹی سوشل پرسنالٹی شخص ہے, اس نے اپنی بیوی کو مرڈر کیا, لیکن اس کے چہرے پہ کوئی بھی گلٹ, کوئی بھی شرمندگی ختم نہیں ہے, کسی قسم کی نہیں ہے. مطلب یہ اس طرح کے شخص ہوتے ہیں جو اپنی مطلب ارلی ایجز میں کافی زیادہ پورن ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں, ان کو اس طرح کی گندی ایڈکشن ہو جاتی ہیں, اور وہی غلط ڈیمانڈ جو ہیں وہ اپنی وائف سے کرتے ہیں. مطلب اس کا یہی تھا, جو چیز میں ان ریئلسٹک چیزیں دیکھ رہا ہوں نا, میری مسز بھی ویسے ہی کرے. تو وہ کہیں نہ کہیں انکار کرتی ہوگی, اب اس کی ایج نہیں رہی ہوگی, تو اس نے اپنے آپ کو وہ ینگ سمجھتا ہے ابھی بھی, کہ میں ابھی بھی 30-34 سال کا ہوں, میں ابھی بھی ینگ ہوں, مجھے کرنا ہے. تو اسی نے اسی وجہ سے جو ہے اپنی وائف کا جو ہے مرڈر کر دیا. اچھا, کہ کہیں نہ کہیں یہ بچپن سے ہی ڈیولپ ہوتی ہیں. اچھا, ایک تو یہ تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ وہ بندہ واقعتاً اس نے اسی وجہ سے اپنی بیوی کا مرڈر کیا, جی, لیکن نفسیات کیا کہتی ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کرمنل ہو جس نے مرڈر اپنی بیوی کا کسی اور وجہ سے کیا اور رنگ اس کو یہ دے دیا. ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس کی پرسنالٹی میں دیکھا جائے تو اس کے جو ہے وہ 4 بچے بھی ہیں. اس کی میں نے تھرو آؤٹ جو ہے وہ تمام اسٹڈی بھی کی ہے. اس کی پرسنالٹی میں یہی چیز آتی ہے کہ وہ اینٹی سوشل تھا. اس کو جو ہے وہ سیکچوئل ابیوز, سیکچوئل ایڈکشن, ان چیزوں کی ضرورت تھی, اور وہ اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ اپنی بیوی پہ ہی نکالتا تھا. وہ سمجھتا تھا, جیسے پرانے مرد اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں, ہماری بیوی جو ہے وہ ہماری غلام ہے, لیکن آج کل کی جو عورت ہے وہ مار نہیں کھاتی. وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ اگر ریلیشن شپ دونوں کا چل رہا ہے تو دونوں ہی کمپرومائز کرتے ہیں. کوئی ایک پرسن کمپرومائز کبھی نہیں کرتا, دونوں ہی کرتے ہیں تبھی بھی چلتا ہے. وہاں پہ کیا تھا, وہاں پہ اس کی یہی سائیکالوجی تھی کہ میں ہوں, مجھے انکار کیوں کیا, مجھے یہ چیز چاہیے, میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. تو اسی لیے اس نے اسی غصے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا. اچھا, یہ ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اینٹی سوشل. اچھا, اس کا مطلب ہے جو لوگ اینٹی سوشل ہیں یا انٹروورٹس ہیں وہ ان میں کرمنل ٹینڈنسیز بڑھ جاتی ہیں کیا؟ اینٹی سوشل پرسنالٹی یہ جتنے بھی ہیں, اگر ان میں بچپن کی بات کریں تو بچپن میں ان کو کنڈکٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے. کنڈکٹ کس وجہ سے, لائک یہ جانوروں کو مارتے ہیں, جانوروں کو مار کے خوشی محسوس کرتے ہیں, دوسروں کو تکلیف پہنچا کے خوشی محسوس کرتے ہیں, کسی قسم کا کوئی رولز ریگولیشن کا خیال نہیں کرتے, لا کا خیال نہیں کرتے کہ یہ لا کے اگینسٹ ہے, بات نہیں کرتے. اور جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں, یہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا, ان کے مزے لینا, دوسروں کو ٹیز کرنا, ٹروماٹائز کرنا, ان کی بن جاتی ہے. ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ گلٹ نہیں ہوتا کہ کوئی گلٹ ہو, ان کو نہیں, کوئی گلٹ نہیں ہوتا. انہیں یہی لگتا ہے یہ میرا رائٹ تھا, میں نے اسے مارا تو میں نے ٹھیک مارا, میں وہ ڈیزرو کرتی تھی. کہ مطلب کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, اس طرف جا رہا ہے کہ دوسروں کی جان لے کے بھی اس سے کسی قسم کا کوئی گلٹ نہیں ہوتا. بالکل ایک ایسا ہی واقعہ, یہ تو آپ نے مرد کی اس کی بات بتائی, یہ آدمی فیل لگ بھی رہا ہے, مطلب ہم خیر آپ نے بتا دیا, بہتر انداز میں تجزیہ کیا. اب سے 2 سال پہلے بالکل ایسا ہی واقعہ بھارت میں پیش آیا تھا. وہاں ایک 58 سال کی جو خاتون تھی, ان کی عمر 58 سال تھی, انہوں نے اپنے 54 سال کے شوہر کو مار دیا. بالکل اسی ڈیمانڈ کے اوپر, وہ اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی, ان کا شوہر شاید کروٹ لے کے لیٹ گیا, انہوں نے باقاعدہ ڈنڈوں سے اس کو مار دیا. تو یہ کیا بیہیویئر؟ اگر میں بات کروں تو اس طرح کے کیسز میرے پاس ڈیلی بیس پہ آتے ہیں. اچھا, ڈیلی بیس پہ کلینک پہ آتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف جو ہے وہ سیکس لیس میرجز گزار رہے ہیں. اتنے سال ہو گئے ہیں, جب میں ہسٹری لیتی ہوں پوچھتی ہوں, میڈم شادی کے 2-3 سال بہت اچھا سے کیے, اب شادی کو جو ہے وہ 3 سال ہو گئے اور ہم لوگوں کے درمیان کوئی بھی انٹرکورس, کوئی بھی کچھ نہیں ہوا. تو جب وجہ پوچھی جاتی ہے کہ ایک روم میں رہتے ہوئے, ایک چھت تلے رہتے ہوئے, مرد کے بارے میں تو یہ بات بھی مشہور ہے تو کہ اس کو تو صرف عورت چاہیے, نبض چلتی ہو. لیکن آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ایک فیمیل ہے, شاید وہ لاش بن کے سیکس کر سکتی ہے, لیکن ایک مرد جو ہے وہ تب تک نہیں کر سکتا جب تک وہ مینٹلی طور پر ریڈی نہ ہو. اب اس وائف میں کوئی نہ کوئی ایسی باتیں تو تھی جس کی وجہ سے اس کا ہسبینڈ جو اس کے پاس نہیں آتا. جب میں نے ہسٹری لی مجھے پتا لگا اس کی وائف کے کہیں افیئرس تھے, اس کی وجہ سے وہ اس کے ہسبینڈ کے دل سے اتر گئی تھی. وہ اس سے نہیں کرتا تھا, لیکن اس کی نیڈ تو تھی, اس کی نیڈ تو ہے, وہ اپنی نیڈس کو کہاں سے پورا کرتا تھا, باہر سے.
باہر سے پورا کرتا تھا یا کہیں نہ کہیں ایکسٹرا طریقے سے وہ اپنی نیڈس کو جو تھا وہ مینیج کرتا تھا. اسی طرح اگر آپ کی وائف آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کرو اور نہیں کر رہا ہسبینڈ کا دل, تو اٹس مین اس کی نیڈ کہیں اور سے مینیج ہو رہی ہیں, کہیں اور سے پوری ہو رہی ہیں. تو پھر اس وائف نے تو اپنی فرسٹریشن نکالنی تھی, فرسٹریٹڈ ہو کے وہ تو کہیں نہ کہیں نکالے گی, تو اس نے اپنے ہسبینڈ کا ہی کر دیا. اچھا, یہ الٹیمیٹ ڈیسیژن کافی خوفناک قسم کا ڈیسیژن نہیں آپ کر رہی, یہ مطلب تبصرہ کر رہی کہ اگر ایک آدمی ریفرین کر رہا ہے فرام سیکس, ٹھیک ہے, ایک شادی شدہ زندگی میں, وہ خاتون ہو یا مرد ہو, تو کیا وہ دونوں کوئی بھی ہو سکتا ہے, اینی بڈی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر سے یا کسی ادر مین سے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں. یہ تو کافی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. کیسے ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر وہ اپنی وائف کے ساتھ نہیں کر رہا تو کہیں نہ کہیں تو اس کی نیڈ ہے. اب اس کی تو ڈیزائر ہے, اس نے اپنی ڈیزائر کو تو فلفل کرنا ہی ہے. اب وہ اپنی وائف کے ساتھ نہیں کر رہا, اس کو مسلسل جو ہے 1 سال سے اگنور کر رہا ہے, تو اس کی ڈیزائر کہاں جا رہی ہیں؟ پوری تو وہ کر رہا ہے, باہر سے کر رہا ہے یا کوئی اور طریقہ اپنا رہا ہے, تو اس کی تو پوری ہو رہی ہیں. اسی لیے تو وہ اگنور کر رہا ہے کہ ایک چھت کے نیچے ایک ہی بیڈ پہ رہ رہے ہیں, لیکن ان میں کوئی جو ہے اس طرح کے ریلیشن نہیں ہو رہے. تو اٹس مین یہی چیز آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ گھر ٹوٹتے بھی ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فیملی پریشر کی وجہ سے صرف رشتے چلاتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایٹ دی اینڈ ڈیورس لے لیتے ہیں. اچھا, اب یہ جیسے ابھی آپ نے بات کی, یہ ایک کہ 2 میاں بیوی کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اپنی ادر ویز سے یا دوسرے لوگوں سے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں, بالکل ایسے یہ کیسز تو بہت ہیں, ہسٹوریکلی یہ آتے بھی رہے ہیں. آج کل ذرا سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو ایک چسکا مل جاتا ہے, مسالہ مل جاتا ہے. اصل میں یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ٹاپک ہے. لوگ یہاں پہ بات نہیں کرتے, بس صرف اور صرف چسکا لیتے ہیں. اگر اب ہم ہسبینڈ وائف کو جو ہے وہ فوراً سے ان کی کپل کاؤنسلنگ کریں, ان کو ٹریٹمنٹ دیں, تو شاید مسئلہ یہاں تک نہ پہنچے. نہ وائف جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو کرے اور نہ ہسبینڈ جو ہے اپنے وائف کو کرے. لیکن ہمارے یہاں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, ایسی بھی کیا بات ہے, اس ایشو کو کیوں ڈسکس کرنا, یہی تو امپورٹنٹ ایشو ہے. اچھا, یہ ابھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ اسی قسم کا ایک واقعہ, یہ اس سے ریلیٹڈ, یہ جو ہے اداکارہ مومنہ اقبال اور ایک ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی سے, ان کا تعلق ہے ثاقب چدڑ, ان کے حوالے سے بھی ایک چیز سامنے آئی. ان دونوں کے درمیان کوئی تعلقات تھے اسی طرح کے, اور پھر وہ تعلقات خراب ہوئے تو دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن شروع کر دی, ایک دوسرے کی ویڈیوز اپلوڈ کرنی شروع کر دی. اس میں جو ثاقب چدڑ ہے اس نے ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوٹ کی ہے, این سی سی اے کو لکھ کے دی ہے کہ میرا اس خاتون سے کافی پرانا تعلق تھا اور یہ مجبور کرتی رہی مجھے کہ تم, میری بیوی کو مجبور کرتی رہی کہ اس بندے سے طلاق لے لو. تو یہ جو کیریکٹرز ہوتے ہیں, ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ تو ہو گئے کہ آپس میں ہی اختلاف ہو گئے تو دور ہو گئے, بعض اوقات تھرڈ پارٹی بھی بیچ میں آ جاتی ہے, اور پھر ایسے لوگ جو پیشہ ور ہوں, جو پروفیشنلز ہوں, وہ بھی تو لوگوں کے درمیان بریچز پیدا کر دیتے ہیں. یہ کیا سائیکی ہے؟ ایک خاتون پیسے بھی لے رہی ہے, دیہاڑی بھی لگا رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی کہہ رہی ہے کہ تو ڈائیورس لے لے اس سے. یہ کیا کیریکٹر ہوتا ہے؟ لیکن اس میں اس مرد کا بھی تو اتنا ہی امپورٹنٹ رول ہے نا, وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنا ٹائم اور ان چیزوں کو انویسٹ کر رہا ہے. جیسے وہ اکثر کہتے ہیں میں اس کو اتنے پیسے بھی بھیج رہا ہوں, یہ سب کر رہا ہوں, اپنی مرضی سے ہی بھیجے ہے نا, تو بعد میں ان چیزوں کی ریٹرن واپس مانگنا, یہ چیز بھی غلط ہے. پھر آپ کا کسی سے ریلیشن ختم ہوا ہے تو آپ نے اس کی کریکٹر اسیسیشن شروع کر دی ہیں کہ بندی نہیں ٹھیک تھی, یہ تو میرے ساتھ بھی ایسی تھی ویسی تھی. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس چیز کو جو ہے پبلک پہ لے کے آنا, پوری دنیا اب دیکھ رہی ہے. مطلب میں نے اکثر اس طرح کے کمنٹس بھی دیکھے کہ انڈیا کے لوگ ہنس رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے, ان کی جو ہے وہ پنکی ڈرگس بیچتی ہے, ثاقب چدڑ جو ہے وہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لے کے آتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس طرح کی میمز بنا رہے تھے. یہ چیز غلط ہے. اگر آپ کو کوئی بریک اپ بھی ہوا ہے, کوئی ریلیشن شپ بھی ہوا, تو اس کو آپس میں بیٹھ کے پیچ اپ کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ سر عام کرے اور پھر کسی تیسرے پرسن کو کہنا کہ ڈیورس لو, پھر وہ کیوں لے گا. اچھا, آپ اگر ہسٹری میں جائیں, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, 50 100 60 70 80 100 سال پیچھے چلے جائیں, اسی معاشرے میں امراؤ جان ادا جیسے کیریکٹرز بھی تھے. جی, امراؤ جان ادا کسی نواب صاحب کو یا کسی مرد کو پسند کرتی تھی, مرتی تھی اس پہ, اس کو یہ نہیں کہتی تھی وہ اپنا گھر توڑ دے, اسے شام کو یا رات کو یا اگلے دن اپنے گھر بھیج دیا کرتی تھی. یہ جو کیریکٹرز ہیں یہ کس نفسیات کے حامل ہوتے ہیں؟ مطلب میں کہتا ہوں ثاقب چدڑ بہت غلط آدمی ہوگا, اس نے گھٹیا حرکت کی کہ اس کا کوئی بھی تعلق تھا اسے, لیکن وہ جو فیمیل ہے اس کا کیا سائیکی ہوگی اس کی. دیکھیں, یہ جو اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کو بدنام کروا رہی ہیں کہیں نہ جن کی کسی زمانے میں بہت عزت تھی. ٹھیک ہے, مطلب امراؤ جان ادا
کا بھی تعلق اسی شعبے سے تھا نا, ناچنے گانے سے ہی تھا, جس سے مومنہ اقبال کا ہے, لیکن اس کی حرکتیں کیا ہیں اور اس کی حرکتیں کیا ہیں, یہ نفسیاتی فرق کیسے آیا؟ دونوں کی پرسنالٹی میں بھی فرق ہے. کیسے فرق آیا؟ ہاں یہی یہ فرق ہم لوگوں میں یہ کیسے فرق؟ ہاں کہیں نہ کہیں اس کو یہ لگتا تھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ میرا رائٹ نہ لے لے, مجھے نہ کر دے, کیونکہ اس کی بیوی تو کہیں اس کے نکاح میں تھی لیکن مومنہ اس کے نکاح میں نہیں تھی, لیکن اس کی بہن کہہ رہی ہے کہ ان کی انگیجمنٹ بھی ہوئی تھی اور مومنہ نے خود ہی ختم کی تھی. اس طرح کی باتیں بھی جو آئی تھی, تو اس کی ڈیمانڈ میں یہی ہوگی کہ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلی بیوی کو چھوڑ دو. تو اپنی پہلی بیوی کو جو ہے وہ مومنہ اس کی بیوی کو اسی لیے شاید فورس کرتی ہوگی کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تو تم اس سے ختم کر لو. لیکن دوسری بات جو دوسری پرسنالٹی کی بات کر رہی ہیں, شاید انہوں نے صرف ریلیشن رکھا ہو اور شادی کی بات نہ کی ہو, کیونکہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا. لیکن مومنہ نے کیا کیا, مومنہ نے تو اس سے انگیجمنٹ بھی کروائی تھی اور اس نے یہی خواہش کی تھی کہ اگر آپ نے مجھ سے شادی کرنی ہے تو پہلی والی کو چھوڑ دو. یہ بات اس نے غلط کی ہے, یہاں پہ اس نے غلط کی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, اس نے غلط کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں انسانوں کی نفسیات جو ہے اس کو ہم کیسے اسٹڈی کریں. لوگ بڑے مختلف اور زمانے کے ساتھ ساتھ ہماری سائیکی بھی بدل رہی ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ہیں نا وہاں پہ کوئی اور نہ جائے. میں صرف اونلی ون فیمیل ہوں اس کی لائف میں. اگر تم آ گئی ہو تو کل کو دوسری بھی تو کوئی تم سے حسین کو تم سے بہتر بھی تو اس کو مل سکتی ہے, پھر وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے. ہم یہ بات کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ایک کو ختم کروا رہے ہو کو کل آپ سے بہتر بھی کوئی اس کو مل سکتی ہے تو وہ آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہے. اسی لیے جو اس کی زندگی میں موجود ہے تو اس کو رہنے دو, اگر اس کے اکارڈنگ آپ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. اچھا اب اوور آل انسانی بیہیویئر پہ بات کر لیتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے یہ ڈفرینٹ اینگلس اسٹڈی کیے. پہلے کے لوگوں میں اور اب کے لوگوں میں یہ جو ایک واضح فرق ہے وہ یہ آپ نے ابھی خود بھی کہا کہ برداشت کی کمی ہے. اس کے بعد یہ ایک کام یہ ڈائریکٹ بلیک میلنگ کی طرف آ جاتے ہیں, مطلب ویڈیوز اپلوڈ کر دینی اور مطلب چوک میں لے جا کے کسی بندے کو ننگا کر دینے والی حرکتیں. یہ پہلے تو ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی تھی. یہ کیا وجہ ہوئی کہ ہم اس نہج تک پہنچ گئے؟ ہاں اب جیسے بلیک میلنگ کی بات کریں, ویڈیوز کی بات کریں, پہلے سوشل میڈیا اتنا زیادہ کامن نہیں تھا. اب جو ہے وہ بچے کی پہنچ میں آ گیا ہے سوشل میڈیا کامن. پہلے کچھ بھی کسی کا ریلیشن شپ بھی ہوتا تو وہ کہتا تھا میں تمہارے میسیجز کر دوں گا, اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. جس زمانے میں موبائل نہیں تھا. اب جو ہے وہ لوگوں میں برداشت اس لیے بھی کم ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے, تو اگر اس لڑکی نے مجھے چھوڑا یا لڑکے نے مجھے چھوڑا تو میں اس کی بھی ویڈیو جو ہے وہ لیک کر دوں گا. ایک کیس بھی میرے پاس آیا تھا کلینک پہ, اس پہ بھی اسی طرح تھا کہ وہ لڑکی جو تھی وہ لڑکے کو کرتی ہوتی تھی کہ اگر تم نے میری یہ ڈیمانڈ پوری نہ کی تو میں تمہارے یہ میسیجز تمہاری فیانسی کو دکھا دوں گی, یہ چیزیں دکھا دوں گی. تو ایک دن بس اس کو خوف تھا, میں نے کہا اس کو دکھا لینے دو, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. زندگی میں کچھ بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا, ایک دفعہ دکھا تو لینے دو. لیکن جب اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کر لوں, تو ایٹ لیسٹ اس نے کچھ بھی نہیں کیا, کیونکہ اس کو خود کا بھی ڈر تھا کہ اگر میں بھی دکھاؤں گا تو کہیں نہ کہیں میری عزت بھی جائے گی. اس لڑکی کو ڈر تھا, تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور معاملہ جو ہے رفع دفع کیا. کئی سچویشنس میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگ صرف آپ کو ڈراتے دھمکاتے ہیں. جیسے کہ اکثر جو مرد حضرات ہیں وہ طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ طلاق دے دوں گا, لیکن پوری لائف میں کچھ بھی نہیں کہتے, بس دھمکی دیتے ہیں. اور جنہوں نے نہیں کبھی دھمکی دی ہوتی وہ آپ کو سم ٹائم اسی طرح بھی ہوتا ہے کہ طلاق دے بھی دیتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا اور ڈیورس پیپر سامنے پڑی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے اکثر جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا تھا کہ سحر حیات کا معاملہ, وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت خوش تھی, لیکن اس کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی اور اپنی بیٹی کے برتھ ڈے والے دن اس نے اپنے ہسبینڈ سے جو ہے وہ خلا لے لی تھی, اور کسی کے مطلب کنسیپٹ میں بھی نہیں تھا کہ اسی طرح ہو جائے گا. اسی طرح کچھ معاملہ جو ہے وہ یہ بھی رخ ہو جاتے ہیں. نہیں ابھی یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ کے پاس ایسا پیشنٹ آیا, یہ مومنہ اقبال اور ثاقب جدڑ کا کیس بھی یہی ہے. ثاقب جدڑ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جو مومنہ اقبال تھی یہ مجھے بلیک میل کرتی تھی کہ میرے پاس آپ کی ویڈیوز ہیں اور میں وہ آپ کی وائف کو بھیج دوں گی, وائرل کر دوں گی. یہی کیس تھا ان کا بھی. اچھا چلے یہ تو ہو گیا, ٹھیک ہے, عدالتیں فیصلہ کرتی رہیں گی. یہ بنیادی طور پہ اسٹوپ ٹو دا لوئسٹ والی حرکتیں ہیں. ایسے ہی نارمل لوگ یا خاندانی. سب سے امپورٹنٹ چیز, اگر آپ آپس میں مل رہے ہو تو ویڈیوز بنا کیوں رہے ہو, ویڈیوز بنائی ہی کیوں جاتی ہے, اور وہ بھی اس قسم کی ویڈیوز. یہ دونوں کو سوچنا چاہیے کیونکہ دونوں ہی ایڈلٹ ہیں اور ان کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بدلتے ہوئے کوئی بھی ٹائم نہیں لگاتا, بے شک وہ مرد ہو یا عورت ہو. اگر آپس میں آپ مل رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, کہیں بھی مل رہے ہیں, لیکن ویڈیوز مت بناؤ. ویڈیوز جو ہے وہ تو کبھی بھی کہیں بھی جا سکتی ہیں. تو وہ میں وہی کہہ رہا ہوں, تو پہلے زمانے میں خاندانی لوگ ہوا کرتے تھے زیادہ, شاید اب بھی ہیں, مگر بہرحال وہ یہ الگ موضوع ہے, اس پہ بعد میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ہر دور میں یہ مسئلہ رہا ہے کہ ایک جنریشن جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ پرانی نسل سے کانفلکٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اچھے, وہ کہتے ہیں ہم برے. یہ ایک الگ موضوع. ظاہر جعفر اور نور مقدم کا کیس یہ ڈفرینٹ کیس ہے, اس میں سب کچھ ہے.
یہ بزرگ جو تھے انہوں نے اپنی بیوی کو مارا صرف اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں بنا رہی تھی. مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کی لڑائی اس وجہ سے ہو گئی کہ وہ شاید انہیں پیسے نہیں دے رہا تھا, شادی نہیں کر رہا تھا. ظاہر جعفر اور نور مقدم کے کیس میں سب کچھ ہے. مثال کے طور پہ نور مقدم پیسے بھی اس کو دے رہی تھی, دونوں کو پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی, جسمانی تعلق بھی تھا, دونوں بلا کے ایڈکٹ بھی تھے. یہ کیا لوگ, کون سے لوگ ہوتے ہیں, یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ کچھ چلو یہ ایسے لوگ حرکت, یہ زندگی میں آپ کو ہزاروں ملیں گے, لیکن مرڈرس ایکٹیویٹی تک چلے جانا, اس طرح مار دینا اور کمزور کو مارنا, مطلب عورت وہ جو ہے وہ کمزور تھی بیچاری, کمزور, تو یہ کیا سائیکی ہے؟ کچھ مرد اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مطلب حق سمجھتے ہیں اپنی اٹینشن سیکنگ کے لیے, بیہیویئر کے لیے, کہ ہاں اس نے مجھے فوکس نہیں کیا, نارسسٹک ٹائپ ہوتے ہیں. وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ ہاں اگر اس نے میری یہ ڈیمانڈ نہیں پوری کی تو میں اس کو ختم کر دوں گا. اب ایک جو تھا نا, ریسنٹلی ایک میرے پاس بھی اسی طرح کا پیشنٹ آیا کہ وہ اپنی بیوی کو کمپیئر کرتا تھا باہر کی عورتوں سے, کہ میں باہر کی عورتوں سے مل کے آیا ہوں, وہ میرے ساتھ اس طرح کے تعلقات کرتی ہوں, وہ میرے ساتھ اس پوزیشن میں کر رہی ہیں, تم بھی کرو. تو اس کی بیوی جو تھی وہ رو رہی تھی کہ وہ مجھے باہر کی عورتوں سے کیوں کمپیئر کر رہا ہے, وہ مطلب میرا ان سے کیا مقابلہ. کہتی وہ جہاں مرضی جائے مجھے پرواہ نہیں ہے, لیکن وہ مجھے ان سے کمپیئر تو نہ کرے, اس طرح کا مجھ سے ایکسپیکٹیشنز تو نہ کرے. جو ویڈیوز دیکھتا ہے انریلسٹک قسم کی ویڈیو, اس طرح کی مجھ سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر میں نہیں پوری کرتی ہوں پھر مجھے مارتا پیٹتا ہے بچوں کے سامنے. یہ چیز کہاں تک بری ہے؟ اور اس کے اگینسٹ میں خود کہتی ہوں کوئی نہ کوئی ایسا لا یا واقعی ہونا چاہیے. اب تو واقعی حکومت بھی اس چیزوں پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور مزید بھی جو ہے وہ بہتری آئے گی تاکہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا جائے. نہیں تو یہ جو یہ ٹھیک ہے کہ اس طرح سزا تو اس کو بھی ہو گئی ہے, لیکن پریمپٹیو میئرز کے طور پہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کا اندازہ یا ان کا پتہ کیسے لگتا ہے کہ پہلے ہی کوئی محتاط ہو جائے. مطلب کوئی لوگ اگر فرض کر لیں جیسے یہ دو مرد اور عورت تھے, ظاہر اور نور مقدم, ہو سکتا ہے نشے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے دونوں کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہو, لیکن اگر کسی نے بچنا ہو یا ہم نے کسی کو صلاح دینی ہو کہ بھائی اس سے بچ جاؤ, تو اس طرح کے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ واقعی اگر ڈرگ کی بات کریں تو جو پرسن ڈرگ لے رہا ہے نا, تو اس کا سم ٹائم ڈوپامین بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے, سم ٹائم بہت لو ہوتا ہے. وہ ڈرگ میں کچھ بھی کر سکتا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کس انٹینسٹی کا لے رہا ہے, کیا پی رہا ہے, الکوہول پی رہا ہے, یہ کس قسم کا پی رہا ہے. اس وجہ سے بھی جو ہے سم ٹائم اس کو نہیں پتہ لگتا, وہ اپنے انکانشیس میں ہوتا ہے اور مرڈر کر سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے سالوں سے لے رہا ہے. اور پھر بات کریں تو اس طرح کے لوگوں کی, تو اس طرح کے لوگوں کو پرسنالٹی کا ڈس آرڈر ہوتا ہے. اور یہ پرسنالٹی کا ڈس آرڈر جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ان کے بچپن میں ہوتا ہے. بچپن میں انہوں نے دیکھا ہوگا ان کے ساتھ کہیں سیکچوئل ابیوز ہوا ہوتا ہے یا فزیکلی کوئی ابیوز ہوا ہوتا ہے, گھر میں کافی زیادہ مار پیٹ جھگڑا دیکھا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کی پرسنالٹی میں ٹھہراؤ کر جاتی ہیں. جب یہ بڑے ہوتے ہیں ان کو لوگوں کو مارنے میں مزہ آتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہاں میں اس چیز کی فرسٹریشن نکال رہا ہوں. ان کو لگتا ہے کہ اگر لوگ میرے ہاتھ نہیں آ رہے, جانوروں کو, باقی چیزوں کو تنگ کرتے ہیں, تو یہ ان کی ذات کا ایک حصہ بنتا ہے. تو ایسے لوگ سب سے پہلے اگر بات کریں تو علاج کے لیے بہت ہی کم آتے ہیں. اگر آتے ہیں تو ان کا علاج کا مطلب بہت لمبا چلتا ہے پروسیس, کیونکہ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ ان میں کوئی فالٹ ہے. ان کو یہی لگتا ہے کہ سامنے والا غلط ہے, میں تو بالکل ٹھیک ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے, اسی میں غلطی ہے, وہی مجھے سمجھ نہیں پا رہا. اچھا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بڑھتے ہوئے نشے کے رجحانات ہیں اور مختلف نوع جو نشے آ گئے ہیں ان کی وجہ سے بھی لوگوں کو نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ بالکل. اور آج کل کی جتنی بھی جنریشن ہے وہ نشے کو اور یہ ویپ کو کول بننے کے لیے یوز کرتی ہے. ڈاکٹر ہم نشہ اس لیے مطلب یہ یوز کر رہے ہیں, اسموکنگ اس لیے کر رہے ہیں ہم کول لگے, ہماری فرینڈ سرکل میں جو ہے وہ مانگ بڑھے. ہاں وہ کہیں کہ ہاں یہ تم سگریٹ ہی پی رہے, تمہارے بوائے فرینڈ نہیں ہے, تم تو بہت مطلب بورنگ ہو, تو ہم بورنگ نہ بنے اسی لیے ہم یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں. اب یہ بات غلط ہے. ہمیں اپنی جو ہے وہ پیرنٹس کو ہی چاہیے کہ بچوں کو گائیڈ کریں, ان کے دوست بنے. اب پیرنٹس بھی آج کل کے جو ہیں وہ بہت زیادہ بزی ہیں, مدر بھی ورکنگ ہے, فادر بھی ورکنگ ہے, تو بچوں میں گیپ آ جاتا ہے, بچے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. اب ریسنٹلی میرے پاس ایک بچہ آیا, لڑکا تھا, 13 سال کا بچہ تھا, اور اس نے 2 دفعہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. 13 سال کے بچے نے. 13 سال کے بچے کی اب کیا مینٹیلٹی تھی, یہی تھی کہ اس کو سب کہتے تھے تم جو ہے وہ صحیح نہیں دکھتے, تم پیارے نہیں ہو, تم ہائیٹڈ نہیں ہو. تو اس نے بچے نے اتنا زیادہ پریشر تھا, نہ ماں سے کہہ سکا اور نہ فادر سے کہہ سکا, اور اپنے آپ کو ختم کرنے کا سوچ لیا بس. کہ یہ تو ہم لوگوں کی سائیکی ہے, بچوں کو وقت دیں.
اچھا یہ اس کے علاوہ اگر ہم ایک جیسے ابھی مختلف قسم کے منشیات کا استعمال ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے نفسیاتی طور پہ بھی، آپ اس پہ مجھے وہ دیں اپنی رائے، کہ اگر ہم نے ان نشوں کو کرب کرنا ہے یا کم کرنا ہے تو پاکستان میں الکوہل اوپن کر دینی چاہیے. جن معاشروں میں الکوہل اوپنلی اویلیبل ہے وہاں پہ نفسیاتی مسائل نسبتاً کم ہیں، اگرچہ فگرز یہ نہیں کہتے. فگرز یہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں جتنا زیادہ نشہ عام ہے نا، وہاں اتنے ہی نفسیاتی مسائل زیادہ ہیں. تو یہ اگر ہم الکوہل کو کھول دیں پاکستان میں تو اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں پڑ سکتا. اچھا ہاں، اگر ہم ویسٹ کی بات کریں تو ویسٹ میں مینٹل ہیلتھ ایشوز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے اور ہمارے مذہب میں اسلام میں جو ہے وہ الکوہل بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ ویسٹ کے لوگوں میں بہت جلدی وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان ہوپ نہیں ہے. ان کو یہی لگتا ہے کہ بس چیزیں ختم ہو گئی ہیں. لیکن پاکستان کی بات کریں کہ لوگوں میں ایک ہوپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی فیصلہ غلط ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اللہ پاک ہے نا، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہوپ یا موٹیویٹ کر لیتے ہیں. لیکن دوسرے کنٹری میں لوگوں کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہوتی. وہ یہی کہتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو ختم کر لیں گے، اپنے آپ کو اس طرح کر لیں گے تبھی سکون ہے. اور الکوہل جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی بہتر حل نہیں ہے. انڈیا کا میں ایک کیس ہسٹری سن رہی تھی، اس میں بھی ایک پرسن نے نا بہت زیادہ اوور ڈوز لے کے اپنے جو ہے مدر اور فادر کو قتل کر دیا شراب کے نشے میں آ کے. بیوی کو قتل کر دینا اور پھر غلط قسم کے ایکٹ کرنا، کس وجہ سے جو ہے وہ شراب کی وجہ سے. اسی لیے ان نشے آور ادویات جو ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی فزیکل ہیلتھ دونوں کے لیے خطرناک ہے. اس لیے دونوں سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے. اچھا ایسی بھی بہت چیزیں آج کل تو سامنے آ رہی ہیں کہ موبائل فون کے استعمال سے روکنے پہ اب پوری دنیا میں پابندی لگائی جا رہی ہے. بالکل آلموسٹ ویسٹ نے سارے نے لگا دی، آسٹریلیا نے لگا دی کہ 16 سال سے کم عمر جو بچے ہیں وہ تو موبائل یوز ہی نہیں کریں گے. لیکن ہمارے یہاں یہ بھی ہو رہا ہے، بھارت سے بالخصوص اگر بات کریں، ریجن تو ایک ہی ہے، بھارت سے بالخصوص اس قسم کی ویڈیوز آتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کو موبائل استعمال کرنے سے روکا تو انہوں نے اپنے والدین پہ باقاعدہ ہاتھ اٹھا لیا یا تشدد کر دیا. تو یہ موبائل بھی ہماری نفسیاتی چیزیں جو ہیں ان کو تبدیل کر رہا ہے. اگر موبائل فون کی بات کریں تو موبائل فون بچوں کی پرسنالٹی پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اگر بچے کی عمر 5 سال سے کم ہے تو اس کو موبائل فون بالکل نہ دیں، بالکل بھی نہ دیں. اگر بچے کی عمر جو ہے وہ 10 سال ہے پھر تو اس کو مطلب آپ آدھا گھنٹے کے لیے دے سکتے ہیں. لیکن 5 سال سے کم ہے پھر اس کو بالکل نہ دیں. پھر اس کو ان ادر ایکٹیویٹی میں انگیج کریں. آج کل کا دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، ریلز کافی زیادہ ہیں. ہمیں نہیں پتا بچہ جو ہے وہ کیسا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے. اب کچھ مدر کہتی ہیں ہمیں پتہ ہے بچہ کیا دیکھ رہا ہے. اب بچہ جیسا کانٹینٹ، ہاں ریلز ہیں، کیا آ رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہمیں نہیں پتا. مدرس کہتی ہیں بچوں کو اس لیے فون دیتے ہیں بچے انگلش میں بات کریں. بچوں سے آپ نے انگلش میں بات کروانی ہے تو ان سے خود بات چیت کریں. بچے آپ کو سنیں، اب آپ بچوں سے بات کریں. بچوں کو موبائل فون ہے، بچے جو ہے اتنے زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں. پھر موبائل کے بعد بچہ ویڈیو گیم پہ جاتا ہے. اب ویڈیو گیم کے کتنے زیادہ کیسز جو ہیں پاکستان میں تھے. لاسٹ ٹائم ایک کیس تھا کہ بچے نے پب جی کھیلتے کھیلتے اپنی مدر کو قتل کر دیا. ایک یہاں لاہور میں واقع ہوا تھا. کافی زیادہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اینگر لیول کو، آپ کے ایگریشن کو بڑھا دیتا ہے. اسی لیے ان ایکٹیویٹی سے جو ہے بچوں کو دور رکھنا چاہیے. موبائل فون مدر اور فادر خود بھی کم استعمال کریں. اگر وہ خود بھی کم استعمال کریں گے تب بھی بچہ جو ہے وہ موبائل نہیں لے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ ریڈنگ کرے تو سب سے پہلے خود کتاب اٹھائیں، خود اس کے سامنے کتاب لے کے بیٹھے، پھر آپ کا بچہ آئے گا. اس طرح نہیں ہے کہ بچے کو آپ روکیں ٹوکیں اور وہ رک جائے. سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں، تبھی بچے جو ہیں آپ کو آبزرو کریں گے. اچھا چونکہ اب سوشل میڈیا کو آپ نے ابھی جیسے بات کی کہ نوجوان ایڈکشن اس لیے کرتے ہیں، وہ ویپ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ کول لگیں، کوئی انہیں انگلی نہ اٹھائے کہ یو آر بورنگ. اچھا یہ ایک اور بھی اینگل ہے اس چیز کا کہ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرنے والا بندہ بھی بورنگ سمجھا جاتا ہے. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ گھروں میں موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، شاید اس میں بھی شامل ہوں، کہ وہ اور ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر رہ گئی، مائنس کر دیا. اس کا جو ہے اس کا بھی ہمارے اس پہ ذہن پہ اور نفسیات پہ اثر پڑتا ہے. بالکل بالکل. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ چیزوں پہ فوکس نہیں کر پا رہے، اٹینشن نہیں دے پا رہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہو رہے، تو اٹس مین آپ کافی ٹائم سے اوور تھنکنگ کر رہے ہو. اوور تھنکنگ کر رہے ہو، اسٹریس میں جا رہے ہو، تو آپ کو جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس لازمی لینا چاہیے. اب یہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کیا ہے؟ ڈیجیٹل ڈیٹاکس یہی ہے کہ سوشل میڈیا سے اور موبائل فون سے کم از کم ایک دن لازمی بریک لیں. ہاں اگر آپ بزنس مین ہو، کہیں میٹنگس میں جا رہے ہو تو آپ کو فون سننا ہے، کوئی امپورٹنٹ کال ہے، جیسے سنڈے کا دن ہے تو اس دن جو ہے آپ اپنے فون کو رنگ پہ رکھ لو اور کوئی امپورٹنٹ کال ہے صرف وہی سنی جائے.
باقی کوئی بھی کال جو ہے وہ نہیں سنی جائے. یہ آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ سوشل میڈیا اور ان چیزوں سے بریک لیں اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ہیلدی طریقے سے کام کرے, آپ بہتر طریقے سے پرفارم کریں. اب ریلس دیکھتے جا رہے ہیں, آپ کو نہیں پتہ ارد گرد کیا ہے. اب ایک پیشنٹ ہے, وہ کہتا ہے میں نے لیپ ٹاپ کھولا اور مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا کام کرنا ہے, کہ میں بالکل جو ہے وہ زون آؤٹ فیس میں چلا گیا ہوں, بلینک مائنڈ ہے. تو اٹس مین آپ جو ہے فوکس نہیں کر پا رہے, آپ نے کافی ٹائم سے سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا زیادہ دیکھ لیا کہ آپ کا ڈوپامین ہائی ہو گیا اور وہ باقی ایکٹیویٹی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا. اسی لیے ویک میں ایک دفعہ لازمی جو ہے وہ ڈوپامین ڈیٹاکس لیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آخری سوال کہ ہمیں ہمارے سوسائٹی میں اب کیا ضرورت بڑھ گئی ہے کہ تقریباً ہر شعبے میں ہی جو سائیکیٹرسٹ ہیں یا نفسیات دان ہیں ان کو پلانٹ کیا جائے, ان کو مطلب وہاں ڈیوٹی دی جائے تاکہ اس سے پہلے کہ بات بگڑے لوگوں کو گائیڈ کیا جا سکے. اور کن کن شعبوں میں سب سے زیادہ ضرورت ہے میڈیکل کے علاوہ, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اگر بات کریں تو واقعی پاکستان میں یا اوور آل ورلڈ میں کافی زیادہ ان کی ضرورت ہے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی. اب مینٹل ہیلتھ کے کیسز کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں, لیکن اگر بات کریں پروفیشنل وہ لوگ کم ہیں. لیکن گورنمنٹ بھی اس چیز میں جو ہے کافی زیادہ اچھا انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. ایک اسکول جو ہے وہ بچوں کے لیے آٹزم سینٹر بھی, مریم نواز آٹزم سینٹر انہوں نے جو ہے وہ قائم کیا. یہ ان کے لیے ان کا اچھا انیشیٹو ہے کہ جتنے بھی آٹزم کے بچے ہیں وہاں پہ جو ہے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کہاں کہاں پہ ہونے چاہیے, تو سب سے پہلے کپل کاؤنسلنگ کے لیے الگ الگ سے جو ہے وہ ہر مطلب بنانا چاہیے ضلع میں بھی اور ویسے گاؤں میں بھی, کہ یہ کمیونٹی ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کپل کے ریلیٹڈ, کوئی بھی مینٹل ہیلتھ کے ریلیٹڈ آئیں تو آئیں. لوگوں میں ایک ٹیبو نہ ہو کہ ان کے پاس جانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پاگل کا یا ذہنی مریض کا ٹیگ نہ لگایا جائے. بلا خوف جا کے وہ اپنی بات کو جو ہے وہ شیئر کر سکیں. ان کو یہ بتایا جائے کہ شیئر کرنا, مدد مانگنا کمزوری نہیں ہے بلکہ بہادری ہے. اور کمزوری کس چیز کی علامت ہے؟ اگر آپ اپنی جان دے رہے ہیں, اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ کمزوری ہے. آپ نے وہاں پہ نہیں جانا بلکہ آپ نے ہیلپ لینی ہے, مدد مانگنی ہے, وہ آپ کی بہادری ہے. اسی لیے ہر ضلع میں ہر جگہ پہ جو ہے یہ لازمی ہونے چاہیے. ہر آفسز میں, ہر جو ہے بینکس میں, وہاں پہ کافی زیادہ اسٹریسفل انوائرمنٹ ہوتا ہے, اسکول میں ہوتا ہے, ہر اسکول میں جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. یہ پروفیشنل جو ہیں یہ ضروری ہیں تاکہ جو ہے ہر پرسن مینٹلی طور پر بہتر کام کر سکے. اچھا, ایک اور آپ کی گفتگو سے ایک چیز ذہن میں آئی, وہ اچھا میں نے وہ بھگتا بھی ہے. مثال کے طور پہ بچپن سے, چھوٹی عمر سے مجھے عادت سی خود کلامی کی, خود سے بات کرنے کی, مجھے آج بھی ہے. اچھا, وہ لوگ بڑا عجیب سا سمجھتے تھے, بڑا عجیب میرے کلاس فیلوز اور دوسرے تیسرے. اچھا, میں کبھی بادر نہیں کرتا تھا, نہ میں نے میں اب بھی نہیں کرتا. مجھے بعد میں پتہ یہ لگا کہ جو خود کلامی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, دے آر دا موسٹ کانفیڈنٹ پیپل آن دا پلانٹ. اور یہ میں نے بہت دفعہ یہ بات نوٹ بھی کی ہے. ہم لوگوں کو خود کلامی کی طرف لگائیں کہ وہ خود سے باتیں کریں, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کریں, شمع بینی کریں, کسی جگہ فوکس کریں, تو ان سے ان کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑھ کے اپنے سوشل سرکل کو بہتر کریں. ہم لوگوں نے اپنی دنیا کو صرف اور صرف موبائل فون کی حد تک کر دیا ہے. اپنے سوشل سرکل کو بہتر کریں, لوگوں سے ایک دوسرے سے ملے جلے. آپ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو آپ کا کتھارسس ہوتا ہے, آپ چیزوں کو بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہیں, بہتر فیل کر سکتے ہیں. اب کسی بھی پرسن کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے, ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے نا, تو وہ بھی جو ہے کچھ دنوں کے بعد مینٹل ہیلتھ کا شکار ہو جاتا ہے. ایک دوسرے سے بات چیت کریں تاکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے بہتر طریقے سے کام کریں. سوشل سرکل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب لوگ یہی کہتے ہیں میرا کوئی دوست نہیں ہے, لیکن انسٹاگرام پہ ان کے 1 ملین فالوورز. یہی تو مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا سوشل سرکل یہاں پورا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. جب تک آپ کسی سے ملیں گے, جڑیں گے, فزیکل انٹریکشن ضروری ہے. آپ جم جاتے ہیں, وہاں پہ لوگوں سے بات چیت کریں. ہاں, انٹروورٹ ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ کیا ہے, ایکسٹروورٹ ہے. اپنی ریئل لائف میں انٹروورٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے. بے شک اپنے گھر کی پرسنل ڈسکشن نہ بھی کریں, کوئی اتنے ٹاپکس ہیں بات کریں کہ ان پہ بات کریں. اپنی پرسنل جو ہے وہ نالج شیئر کریں, ان سے پوچھیں ان کے کیا آئیڈیاز ہیں, اپنے بزنس کے آئیڈیاز دیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ کتھارسس ہو, آپ کمیونیکیشن آپ کی بہتر ہو, آپ کو پتہ لگے لوگ کیا سوچتے ہیں اور آپ کے کیا آئیڈیاز ہیں. اور یہ جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا, یہ اگر مطلب جس شمع بینی کی جائے, کسی ایک نقطے پہ فوکس کیا جائے, تو وہ بھی آپ کی صحت کے لیے, دماغی صحت کے لیے بہتر ہے. اگر کچھ لوگ جو ہے وہ اوور تھنکنگ بہت کرتے ہیں. اب اوور تھنکنگ یا پاسٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے یا فیوچر سے ریلیٹڈ. پتہ نہیں جاب کہاں ملے گی, کیسے ملے گی, کیا سیلری ہوگی. پاسٹ سے کاش ایسا نہ ہوتا, کاش میں وہاں چلا جاتا, پہنچ جاتا. لوگ انہی 2 چیزوں میں جو ہے وہ کنفلکٹ ہوتے ہیں, لیکن پریزنٹ کو کوئی بھی سوچ نہیں پاتا. اسی لیے
یہی کہا جاتا ہے اپنے پیشنٹس کو کہ اپنے دن کے 24 گھنٹوں کو بہتر کرو, کہ آج ان 24 گھنٹوں کو میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں. شارٹ ٹرمس گول بناؤ کہ آج میں نے سارا دن میں کرنا کیا ہے. ہم یا لوگ پاسٹ میں ہوتے ہیں یا فیوچر میں ہوتے ہیں, پریزنٹ میں کوئی بھی نہیں ہوتا. پریزنٹ میں رہیں, مائنڈ فلنس میں رہیں کہ ہاں میں نے اپنے ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے. ڈیلی اپنی لائف میں ایک چیز کو بہتر کرے. ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر دیکھیں گے آپ کی ہول پرسنالٹی میں پازیٹیوٹی آئے گی. اور اگر یہ ہلکی پھلکی کوئی یوگا کی جائے گھر میں, ہاں وہ بھی خواتین ضروری اور ہے. بچے, وہ ان یوگا کی جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرے, کیا وہ اس کا کتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی بہت ضروری ہے. آج کل تو ہر کسی کے پاس موبائل فونز ہیں. آپ موبائل فون پہ آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں بگنرس کے اتنے یوگا ہیں, فیس یوگا, اس کے علاوہ جو ہے آپ کے مائنڈ کو بہتر کرنے کے لیے ملٹیپل یوگاز ہیں. آپ وہ یوگا کریں, ایکٹیویٹی کریں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو 30 منٹ کی جو ہے وہ واک لازمی کر لیں. ڈیلی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ویک میں 3 دن لازمی کر لیں, لیکن یہ چھوڑے نا. تو کیونکہ کہیں نہ کہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پازیٹیوٹی آپ کے اندر ہی آ رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں واک کر رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. فرق پڑے گا, کچھ ٹائم تو دیں, وقت تو دیں. ہاں مستقل مزاجی تو دکھائیں. کہیں نہ کہیں پازیٹیوٹی آپ کو ہی لگے گی, آپ کو ہی بہتر لگے گا. آپ کو ہی لگے گا کہ میں بہتر طریقے سے کام کر رہا ہوں, بہتر طریقے سے میری ڈیسیژن میکنگ پاور بہتر ہو رہی ہے. لوگ ڈیسیژن نہیں جلدی لے پاتے, کہیں شاپنگ پہ ہی چلے جائے کنفیوز رہتے ہیں, یہ لوں یا یہ لوں, کچھ بھی نہیں پسند آیا چھوڑ آیا. یہ بھی ہے کہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ پاور بہتر ہوگی, آپ کی گفتگو بہتر ہوگی, آپ کا فوکس بہتر ہوگا. بہت شکریہ فتح, آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی, اور وہ ایسے موضوعات جو کہ میرا خیال ہے کہ جن کو چھیڑا نہیں جاتا, ہمارے یہاں ٹیبو سمجھا جاتا ہے, بالکل ان کو ڈسکس کرنا ضروری بھی ہے. ضروری ہے. کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم انسان سے حیوان بن جائیں, میرا خیال ہے ہمیں انسانیت کو ہی ڈسکس کرنا چاہیے. باقی فیصلہ تو ناظرین نے کرنا ہے کہ گفتگو کیسی رہی اور اس میں ان کو کس حد تک فائدہ حاصل ہوا.